ہے یہ انتظار کے لمحے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب ماسٹر عبدالرقیب صاحب کی والدہ 500 روپے سے اس مدرسے کو امداد کی ہے۔ اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے وہ دفتر میں چلے جائیں، جن بچوں کی دستار بندی ہونی ہے وہ دفتر میں چلے جائیں۔ اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی عزت نہیں ہے۔ اس وقت ہم لوگ قرآن پاک کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے۔ اس مدرسے میں جن بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے استقبال میں جمع اللہ تبارک تعالیٰ نے مدرسوں کی شکل میں بہت بڑی نعمت ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو اس دنیا کا رنگ کیسا ہوتا؟ جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں وہاں جا کے دیکھا جا سکتا کہ جہاں لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، قرآن پاک کو نہیں پہچانتے، حلال و حرام کو نہیں پہچانتے، ہر چیز سے وہ ننگے نظر آتے۔ قرآن پاک کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما کر ہمارے درجات کو بلند فرما۔ اگر ہم کسی مٹھائی کی دکان پہ جائیں اور پوچھیں کہ مٹھائی کتنے روپے کلو، مٹھائی والا بتائے کہ یہ 500 روپے کلو، ہم اس سے کہیں کہ 1 کلو دے دو، تو وہ پہلے ترازو پر ایک ڈبہ رکھے گا جو کسی بھی دکان پر 2 روپے کا مل جائے۔ اب مٹھائی لینے والا یہ پوچھے کہ بھائی ہم نے مٹھائی 500 روپے کلو میں طے کی ہے، یہ 2 روپے والا ڈبہ تم 500 روپے میں توڑو، یہ تو ہم کہیں سے بھی لے لیں گے 2 روپے۔ تو مٹھائی والا کیا کہے گا کہ اگر آپ کو مٹھائی لینی تو اس ڈبے کو بھی اسی قیمت پر لینا ہوگا جس قیمت پر مٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈبے نے اپنی نسبت مٹھائی سے قائم کی۔
اب جتنے روپये کلو مٹھائی ہوگی ڈبہ اتنے ہی روپये کلو میں ہوگا۔ مٹھائی خرید لی، لے کے آ گئی، گھر پہ مٹھائی کھائی گئی، اور جیسے ہی ڈبہ خالی ہوا اس کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اب گھر والے کہیں کہ ابھی تم اس کو 500 روپے کلو میں خرید کر لائے ہو اور اسے کوڑے میں پھینک رہے، یہ کیا کر رہے؟ تو کیا کہے؟ جب تک اس کی نسبت مٹھائی سے تھی اس وقت تک یہ ڈبہ مٹھائی کی طرح عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، لیکن جس وقت اس میں سے آخری پیس الگ ہوا اور اس ڈبے کا تعلق مٹھائی سے ختم ہوا تو اب یہ ڈبہ کوڑے دان کے ہی ہو گیا، اب اس کی کوئی عزت نہیں۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں ہماری جو عزت ہے وہ قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن پاک سب سے الگ ہو گیا اور ہم قرآن پاک سے الگ ہو گئے تو کوڑے میں پھینکنے کے بعد ہمیں جو عزت مل رہی ہے وہ قرآن پاک کی وجہ سے۔ قرآن پاک عظمت والا ہے اس لیے ہماری بھی عزت ہے۔ دنیا میں جتنے کاغذ پائے جاتے ہیں اس میں سب سے قیمتی کاغذ نوٹ کا کاغذ ہوتا ہے، اس پہ نوٹ چلتا ہے۔ باہر ممالک کے نوٹ، ڈالر وغیرہ بہترین کاغذ کے اوپر چھاپتے ہیں۔ ایک کاغذ بالکل ردی قسم کا ہو جس کی کوئی قیمت بازار میں نہ ہو، اس کاغذ کو لے کر اس پر قرآن پاک کی ایک آیت لکھ دی جائے، بتاؤ وہ نوٹ والے کاغذ کی عزت بڑی ہوگی یا اس ردی قسم کا جو کاغذ تھا اس پر قرآن پاک کی ایک آیت لکھ دی گئی، اس کی عزت بڑی؟ کہا جائے گا کہ یہ جس کاغذ کے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھ دی گئی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اب اس کو بغیر وضو چھونے کی اجازت ہے، پہلے وضو کریے۔ اس ردی قسم کے کاغذ کا اتنا بڑا مرتبہ، ڈالر کو بغیر وضو چھو لیجئے، 500 کے نوٹ کے بغیر وضو چھو لیجئے، لیکن یہ ردی قسم کا کاغذ تھا، اس کی نسبت جب قرآن مقدس سے ہوئی تو اب اس کو بغیر وضو نہیں ہے۔ عزت کاغذ کی نہیں ہے، عزت تو سب قرآن پاک اللہ کے کلام۔ یہ قرآن اللہ تبارک تعالی نے اتارا اور اس کے الفاظ اتارے، اس کا پڑھنے کا طریقہ اتارا، اس کے معنی اتارے، کوئی چیز بھی اس دنیا میں بنائی نہیں، نہ تو اس کے حروف کسی نے بنائے، نہ اس کا پڑھنے کا طریقہ کسی نے بنایا، نہ اس کے کسی لفظ کے معنی کسی نے بنائے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب نے بھی نہیں بنایا۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بنایا، یہ ڈائریکٹ اللہ نے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اتارا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھ رہے ہیں اے میرے حبیب سنیے، ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ایسا پڑھائیے۔ پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے کہاں مد ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، کہاں غنہ ہوگا، حرف کہاں سے نکلے گا، یہ خود پروردگار عالم نے بتایا۔
اسی لیے عربی کے اندر ایک ایک حرف کا مخرج الگ ہے، نکالنے کی جگہ۔ الحمدللہ، قرآن شریف شروع ہو، الحمد، اس میں بڑی ہا ہے جو حلق سے نکلے، ہاتھ لگائیں گے تو گرم ہوا نکلے، اس کا مطلب ہے بڑی ہا نکل رہی، اور اگر چھوٹی ہا نکالی، ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے، معنی بدل جائیں گے، نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اس لفظ کو نہیں پڑھا۔ الحمد بڑی ہا سے یہ معنی ہوں گے کہ تمام تعریفیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، چاہے آسمان کی ہو، چاند کی ہو، سورج کی ہو، زمین کی ہو، انسان کی ہو، طاقت کی ہو، آواز کی ہو، علم کی ہو، قرات کی ہو، جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ حقیقت اللہ کی، اللہ کی سب کچھ بنانے والا اللہ۔ ہوائی جہاز کی تعریف ہوگی، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ اگر ہوا کو ایک منٹ کے لیے آسمان کے زمین کے درمیان سے ہٹا لے، جہاز اڑ نہیں سکتا، زمین پہ گر جائے، ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا اگر اللہ ہوا کو ہٹا دے۔ اللہ چلا رہا ہے۔ الحمد بڑی ہر قسم کی تعریف ہے سب اللہ کی۔ اب کوئی اس الحمد کے بجائے الحمدللہ رب العالمین، الحمد اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ پڑھے، بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا، کیا معنی ہو جائیں گے؟ اس کے معنی ہو جائیں گے کہ دنیا میں جتنی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں سب اللہ کی، جبکہ اللہ میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ایک حرف نہ پڑھا جائے، معنی آسمان کی بجائے زمین ہوئی۔ نہ جانے کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وہ مدرسوں میں آ ہی نہیں رہے، وہ اپنا قرآن چیک کرا ہی نہیں رہے، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، سورہ فاتحہ تک غلط پڑھ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مدرسوں سے اپنا رابطہ ختم کر دیا۔ جب مدرسے سے رابطہ ختم ہے اور ہاں نہیں نکل رہی ہے اور ہاں نکل رہی ہے، وہ ہر نماز میں کہہ رہا ہے اے اللہ ساری کمزوریاں تجھ میں ہیں، ساری کمزوریاں تجھ میں، بتا اس کی نماز کیسے ہوتی؟ ہمیں احساس نہیں رہا کہ ہم نماز میں کیا کر رہے ہیں، اللہ کا کلام بھی نہیں پڑھ رہے۔ یہ مدرسے چھوٹے بچوں ہی کے لیے نہیں ہوتے، یہ بڑوں کے لیے، اس لیے کہ قرآن پاک اللہ نے بڑی عمر میں ہی پڑھایا ہے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن پاک 40 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کیا۔ 63 سال تک اللہ کے حبیب 63 سال عمر تک قرآن پڑھتے رہے، اللہ پڑھاتا رہا۔ 40 سال کا جوان بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر مدرسے کی نہیں رہ گئی، 60 سال کا بڈھا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر مدرسے کی نہیں۔ اللہ کے حبیب کو اس عمر میں پڑھا، ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، مدرسوں میں آنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، نمازیں ہو ہی نہیں رہی، اتنی غلطیاں ہو، اور ہمیں اس کا احساس ہے۔ جب مردوں کو احساس نہیں تو عورتوں کا احساس کہاں سے ہو؟ نمازیں کیسے ہوں؟ ایک ایک حرف کا ادا کرنا فرض ہے، جیسا اللہ نے بتایا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے،
खाली जलसे अगर करा के और बैठ कर हम चले गए और हमने ये सबक न लिया कि हम कुरान पाक की अजमत सुनने गए थे और कुरान पाक के हुकूक सुनने गए थे, उसमें से हमने क्या हासिल किया? हर शख्स को अपना कुरान चेक करना चाहिए, अपनी आंख चेक कराते हैं, दिल चेक कराते हैं, खून टेस्ट कराते हैं, पेशाब टेस्ट कराते हैं, अपना जिस्म बचाने के लिए और फर्ज को बचाने के लिए अपना कुरान पाक हमने कितनी मरतबा टेस्ट कराया, फिर फातिहा कितनी मरतबा आकर मदरसे में कारी साहब को सुना। बहुत ज्यादा कुरान पाक की तरफ से गफलत है, इसके हक को मारा जा रहा है। हदीस पाक में कुरान हुज्जतुल लका व अलैक, कुरान सैकड़ों लोगों की सिफारिश भी कर रहा होगा कि अल्लाह इसको जहन्नम से निजात दे दीजिए, और सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर रहा होगा, इसने मुझे गलत पढ़ा, इसको पकड़ लो। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।